مہنگائی اور گراں فروشی کا راج برقرار ہے۔ برائلر گوشت پھر مہنگا، غریب کی پہنچ سے دور ہونے لگا۔ سبزیاں سرکاری ریٹ کے برعکس فروخت کی جا رہی ہیں۔ انتظامیہ سرکاری نرخوں پر عمل درآمد کروانے میں مسلسل ناکام ہے۔ مہنگائی کے ستائے عوام ریلیف کو ترس گئے۔ برائلر کے دام بے لگام، مرغی کا گوشت 15 روپے مہنگا، فی کلو سرکاری قیمت 519 روپے مقرر، فارمی انڈے 268 روپے فی درجن کی سطح پر برقرار ہیں۔ سبزیوں کی خریداری بھی جیب پر بھاری، پرچون میں ٹماٹر 250، پیاز 200، سبز مرچ 150 روپے فی کلو ہے، لہسن 350، ادرک 450 روپے فی کلو بیچا جا رہا ہے، شملہ مرچ 350، ٹینڈے 220 روپے فی کلو فروخت، گوبھی اور بھنڈی 220، گھیا کدو 160 روپے فی کلو دستیاب ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے گھریلو بجٹ شدید متاثر کر دیا ہے۔ انتظامیہ کو سرکاری نرخوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے مؤثر کارروائی کرنا ہوگی۔ بہت مہنگائی ہے جناب، بندہ گھر کا خرچ نہیں پورا کر سکتا ہے، اوپر سے وہ اپنا کام میں یہ ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں تو فلانی جگہ بتی اتنی بیچ رہے ہیں، بتی کا پتہ کوئی دینا بل آ رہا ہے۔ اگے بن جاتی سی صحیح دسی نا تمہیں 100 125 200 جہانڈی تیار ہوتی سی فسٹ کلاس سبزی تھی، ہوں پوچھ لو وہ کہتے 500-600 تو گھٹ سبزی نہیں ملتی۔ لاہور سمیت صوبہ بھر میں 10 اور 20 کلو آٹا تھیلے کی سپلائی کا شارٹ فال، روزانہ کروڑوں روپے کا اضافی بوجھ حکومت کے لیے بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ شہری سستا آٹا نہ ملنے سے مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہیں، جبکہ 15 کلو آٹا 2150 روپے تک فروخت ہونے لگا ہے۔ پیرا اور ضلع انتظامیہ ٹیمیں آٹے اور روٹی کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں بھی ناکام نظر آ رہی ہیں۔ کہ اوپن مارکیٹ میں 10 کلو آٹے کے تھیلے کی ڈیمانڈ ہو سکی، 1,10,000 بوری کی سپلائی کم۔ شہر کے متعدد چھوٹے بڑے سٹورز پر 10 کلو آٹا غائب، 20 کلو آٹا تھیلا لاہور سمیت دیگر شہروں میں نایاب ہے۔ 15 کلو آٹے کا تھیلا 2150 روپے میں از خود فروخت ہونے لگا۔ لاہور میں 10 کلو آٹا تھیلا کم سپلائی میں 1125 روپے میں فروخت ہو رہا۔ لاہور کی اوپن مارکیٹ میں گندم فی من قیمت 4650 روپے ہے۔ لاہور میں یومیہ 10 کلو آٹا تھیلا کی 2,20,000 ڈیمانڈ ہے۔ سادہ روٹی کی قیمت 20 روپے سے 25 روپے از خود بیچی جا رہی ہے۔ محکمے کے فوڈ کنٹرولر فضل عباس نے دعویٰ کیا ہے کہ نان بھائیوں کو بھی روزانہ کی بنیاد پر آٹے کی باقاعدگی سے سپلائی کی جا رہی ہے۔ روزانہ تقریباً 1500 میٹرک ٹن گندم فلور ملز کو جاری کی جا رہی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 1,50,000 10 کلو کے آٹے کے تھیلے مارکیٹ میں سپلائی کیے جاتے ہیں۔ سیکٹری فوڈ کرن خورشید کا کہنا ہے کہ تمام علاقوں میں وافر مقدار میں آٹا دستیاب ہے اور مارکیٹ میں آٹے کی سپلائی باقاعدگی سے جاری ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا صحت دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ بھاری مقدار میں ایکسپائرڈ نمک، سرخ مرچ اور ہلدی پاؤڈر طلب کر دیا گیا ہے۔ مسالہ اور نمک یونٹ سربا مہر بھی کر دیا گیا ہے۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی راجہ منصور احمد کی سربراہی میں کوٹ عبد المالک اور 30 کلومیٹر لاہور روڈ پر کارروائی کی گئی۔ 5000 کلو نمک، 2500 کلو سرخ مرچ اور 400 کلو ہلدی پاؤڈر طلب کر دیا گیا۔ دونوں یونٹس کو 20 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا گیا ہے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے مطابق ہلدی اور مرچ پاؤڈر کے سیمپلز فیل ہونے پر کارروائی عمل میں لائی گئی۔ راجہ منصور احمد کا کہنا ہے کہ ملاوٹی اور زائد المیعاد اشیاء کا استعمال انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ ورلڈ تائیکوانڈو پریزیڈنٹ کپ 2026 کل سے لاہور میں شروع ہوگا۔ ورلڈ تائیکوانڈو پریزیڈنٹ کپ میں دنیا بھر کے ایتھلیٹس ایکشن میں ہوں گے۔ پریزیڈنٹ کپ پاکستانی کھلاڑیوں کو عالمی ایتھلیٹس کے ساتھ مقابلے کا موقع فراہم کرے گا۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں محمد عاقب سے۔ جی عاقب۔ جی بالکل، ملک بھر میں ٹائیکوانڈو کے فروغ کے لیے ایک اہم اقدام سامنے ہے۔ ورلڈ ٹائیکوانڈو پریزیڈنٹ کپ 2026 جو ہے وہ کل سے شروع ہوگا لاہور میں، جو کہ 22 جو ہے اگست تک جاری رہے گا، جس میں دنیا بھر کے ایتھلیٹس جو ہے وہ ان ایکشن ہوں گے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے پاکستان ٹائیکوانڈو فیڈریشن کے چیئرمین لیفٹیننٹ کرنل ریٹائر وسیم احمد صاحب موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ کون کون سے ملک اس میں شامل ہوں گے، کتنے ایتھلیٹس اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان کی وی ہیو میڈ دا ہسٹری اینڈ دی انٹائر جو کریڈٹ ہے وہ میری ٹیم کو جاتا ہے، اور پاکستان ٹائیکوانڈو فیڈریشن کے تمام میرے صوبے کے جو لوگ ہیں اور جو میرا نیوکلس جس کو بولتے ہیں ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے پچھلے 6 ماہ سے اس ایونٹ کے لیے محنت کی، اور آج وہ دن آ گیا کہ کل انشاءاللہ ہم اس کا سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ جو آپ نے ممالک کی بات کی تو الحمدللہ 38 کنٹریز ہیں، اور جو فارنرز کی اسٹرینتھ ہے اٹ از مور دین 500، اور جو ہمارے اپنے پاکستانی ایتھلیٹ ہیں اٹ از آلسو آلموسٹ مور دین 300 کنٹریز میں۔ جو میجر کنٹریز جو اس وقت نہ صرف اولمپکس کے اندر، ورلڈ کے اندر اور ایشیا کے اندر پارٹیسپیشن ہے، اور ان کے جو میڈلز ہیں اس میں ازبکستان، قازقستان، کوریا،
اور UAE کی ٹیم ہے, سعودی عرب کی, اور اسی طرح ایران کی جو بہت دے آر ویری پاورفل ٹیم, دے آل آر پارٹیسپیٹنگ. سر دیکھیے ٹائیکوانڈو ہم نے دیکھا ہے کہ اتنا لائم لائٹ میں نہیں رہتا پاکستان میں اسپیشلی, تو کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب یہ ایونٹ ختم ہوگا تو ہمارے ایتھلیٹس جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ جا سکیں گے؟ الحمدللہ وی آر گوئنگ انٹرنیشنل ایونٹس, یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ چھٹا ایونٹ ہے جو ہم کرانے جا رہے ہیں. 2021 سے کنٹینیوشن کے اندر ہم انٹرنیشنل ایونٹس کرا رہے ہیں. یہ تھوڑا سا اس کا جو یہ جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے, اس کا جو کینوس ہے یا اس کا جو لیول ہے, اٹ ہیز گون ویری ہائی. دیکھیں اتنے ایتھلیٹس کو پاکستان کلر ملنے جا رہا ہے, اور لاہور جو ہے ایک ہسٹوریکل شہر ہے, تو اس میں ایک مارکیٹنگ بھی اچھی ہوئی ہے, پبلسٹی بھی اچھی ہو رہی ہے, میڈیا بہت سپورٹ کر رہا ہے, گورنمنٹ آف پنجاب بہت سپورٹ کر رہی ہے, اور جو بیک اینڈ پہ لوگ ہیں ان کی بھی سپورٹ ہمیں بہت ہے, اور دے آر ٹرائنگ دیئر لیول بیسٹ کہ جو اولمپک سپورٹس ہے اس کا نام ہوئے پاکستان میں. پاکستان جو ٹائیکوانڈو فیڈریشن کے چیئرمین ہمارے ساتھ موجود تھے, لیفٹیننٹ کرنل ریٹائر وسیم احمد صاحب. ان کا کہنا تھا کہ اس ایونٹ کے بعد یقیناً پاکستان میں ٹائیکوانڈو کا نیا ٹیلنٹ جو ہے وہ سامنے آئے گا اور انٹرنیشنل لیول پر مزید پاکستان کا نام روشن ہوگا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ ستھرا پنجاب پروگرام کی طرز پر صاف پانی پروجیکٹ بھی ترجیحات میں شامل ہیں. صفائی کے بعد اب صوبے بھر کے شہروں میں صاف پانی مہیا کرنا میرا عزم ہے. مسلم لیگ نون نے ہی ملک کو ایٹمی طاقت بنایا اور موٹر ویز دی. وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ضلع اٹک کے ارکان صوبائی اسمبلی کی ملاقات. عوامی ضروریات اور ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. ارکان اسمبلی نے آزاد کشمیر انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد بھی دی اور ضلع اٹک میں الیکٹرو بس کے آغاز پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو خراج تحسین پیش کیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ ستھرا پنجاب پروگرام کی طرز پر صاف پانی پروجیکٹ بھی ترجیحات میں شامل ہے. صفائی کے بعد اب صوبے بھر کے شہروں میں پینے کا صاف پانی مہیا کرنا میرا عزم ہے. مسلم لیگ نون نے ہی ملک کو ایٹمی طاقت بنایا اور موٹر ویز دی. پنجاب بھر میں نکاسی آب, سیوریج سسٹم اور روڈز کے میگا پروجیکٹ شروع کیے گئے ہیں. ارکان اسمبلی نے کہا کہ خواتین, طلبہ اور بزرگوں کے لیے دنیا کی بہترین بس سروس میں مفت سفر نعمت کے مترادف ہے. مثالی گاؤں پروجیکٹ کے تحت دیہات کی اپ گریڈیشن انقلابی قدم ہے. پنجاب کی ترقی اور تاریخی پروجیکٹ دوسرے صوبوں کے لیے مثال بن رہے ہیں. ارکان صوبائی اسمبلی نے اٹک اور گرد و نواح کے لیے الیکٹرو بس سروس کی فراہمی پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کو عوام کے خوشگوار رد عمل سے بھی آگاہ کیا. صوبائی وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بلا سود قرضوں کی فراہمی کے منصوبوں میں لاکھوں افراد کی درخواستیں عوام کے اعتماد کا اظہار ہے. افورڈیبل ہاؤسنگ اسکیموں میں بھی فاٹا قوانین کا مؤثر اطلاق یقینی بنایا گیا ہے. وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین کی زیر صدارت فاٹا گورننگ باڈی کا اجلاس ہوا ہے, جس میں پہلی بار فاٹا گورننگ باڈی کے سامنے بجٹ پیش کیا گیا, جبکہ سالانہ کارکردگی اور آئندہ کے اہداف کا بھی جائزہ لیا گیا. اجلاس میں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کی کامیابی پر فاٹا کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا گیا. اجلاس میں بتایا گیا کہ پورٹل پر 89,000 سے زائد درخواستیں موصول ہو چکی ہیں. اجلاس میں افورڈیبل ہاؤسنگ پروگرام کی وسعت دینے کی منظوری دی گئی ہے, جبکہ غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایات بھی کی گئی ہیں.